اس مشن کا مسافر بنا، نوجوانوں کی تربیت، نئی نوجوان نسل کو اس کے خواب کی طرف لے کے جانا، تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا. لیکن مجھے اگر حوصلہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اس ابابیل نے حوصلہ دیا کہ جو حضرت نمرود نے کئی ماہ تک آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، اور ایک ابابیل جو پانی کا قطرہ لے کے آتی وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی. کسی نے پوچھا ہے ابابیل یہ جو تیرا پانی کا قطرہ ہے اس سے نمرود کی آگ تو نہیں بجھنے والی؟ لیکن اس نے بڑا پیارا وہاں پہ ایک بات کہی جو میرے دل کو لگی، شاید میں بھی اس مشن کا مسافر ہوں. اس نے کہا کہ میرے اس پانی کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن یہ کلیئر ہو جائے گا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ابراہیم کے غلاموں میں سے کون ہے، ابراہیم کے ساتھ چلنے والوں میں سے کون ہے، تو میرا نام ابراہیم کے غلاموں میں سے آئے گا، ابراہیم کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہوگا. تو میں نے اس سے حوصلہ پکڑا اور اپنے مشن کی طرف چل پڑا. اور اسلام کے مطابق اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کامیابی اتنی اہم نہیں ہے، لیکن آپ کا جو مقصد انتخاب پہ ہے نا، مقصد انتخاب جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. بیٹا یاد رکھیں کہ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں میں تبدیل نہیں ہوتی. زندگی اس لمحے چینج ہو جاتی ہے کہ جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنا مقصد ڈیسائیڈ کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ اس دن آپ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے. اور زندگی وہ بھی نہیں ہوتی جو گزر چکی ہے، زندگی وہ ہوتی ہے جو ہماری آنے والی ہے، جو بچ گئی ہے زندگی. تو ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ پلان کرنے ہوں گے. جس طرح میرا یہ بڑے عرصے سے پلان تھا کہ کچھ یار ادارہ ایسا بنایا جائے نوجوانوں کی تربیت کی جائے نا، تو ہم نے ایک اسٹیپ اٹھایا. میرے استاد محمد دانش خان صاحب، رضوان انجم صاحب نے حوصلہ افزائی کی، ہمیں کھڑا ہو کے بولنے کا موقع دیا. محمد دانش خان صاحب نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، ہمارے پاس آئے، تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں اسی موضوع پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے وہ آپ سے بیان کرتا چلوں کہ ایک نوجوان کہیں جا رہا تھا نا، تو وہ چوراہے پہ پہنچا. جب وہ چوراہے پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 4 راستے ہیں آگے پیچھے جانے والے. تو اس کو کوئی راستہ سمجھ نہ آیا تو اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے. تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بیٹا تم بتاؤ کہ تم نے کدھر جانا ہے. اس نے کہا جی میں تو ویسے ہی چل رہا ہوں، میرا ایک منزل نہیں ہے، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں. تو ان بابا جی نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ تمہارا اگر منزل نہیں ہے، تمہیں چلنا ہی ہے تو جس مرضی راستے پہ چلے جاؤ. جب راستہ ہے ہی نہیں تو جس مرضی راستے پہ چلے جاؤ. جب جن کی راستہ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، ہمیشہ منزل پہ پہنچتے وہی ہیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ جو لڑکا تھا جس نے پوچھا تھا راستہ کدھر جا رہا ہے، اس کی منزل نہیں تھی، وہ کبھی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. اور منزل ہمیشہ انہی کا استقبال کرتی ہے جو منزل کو سامنے رکھ کر اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اور کامیابی یہ بھی نہیں ہوتی کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم منزل تک پہنچیں، وہاں تک پہنچیں. پہلا قدم اٹھا لینا ہی منزل کی طرف، جو منزل کی طرف چل پڑتے ہیں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک فٹ بال جب کھیلا جاتا ہے تو اس میں گول پوسٹ ہوتے ہیں. فٹ بال جب بھی کھیلا جاتا ہے اس کی پوسٹ، گول پوسٹ ہوتے ہیں جہاں پہ گول کیا جاتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ گول پوسٹ اٹھا دیے جائیں نا، وہ گول اٹھا دیے جائیں نا، وہ میرے خیال میں وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے گیم کھیلنے والوں کا. وہ ایک دن کھیلیں، 1 ماہ کھیلیں، 1 سال کھیلیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ کیوں نہیں نکلے گا؟ کہ اس کی گول پوسٹ نہیں ہے. بیٹا ہماری زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہماری زندگی میں بھی گول نہیں ہے تو ہم کبھی بھی جو ہے نا اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنا جو گول ہے وہ پوسٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمارے کچھ منزل ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں.